ایک فرانسیسی کہاوت ہے کہ شکر گزاری دل کی یادگاری ہے، کہ وہی انسان، وہی شخص جو ہے وہ شکر گزاری کرے گا، شکر گزار ہوگا جو کسی کے احسان کو دل سے قبول کرتا ہے، دل سے جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، قبول کرتا ہے، مان لیتا ہے، وہی انسان شکر گزار ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ شکر گزاری دل کی یادگاری ہے، کہ جب ہم کسی کے احسان کو، کسی کی مدد کو جب ہم قبول کرتے ہیں، دل سے یاد کر لیتے ہیں، تو عزیز مومنین ہم اس انسان کا سب سے بڑھ کر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب خدا ہمیں اپنی نعمتیں، اپنی برکتیں جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور آج یقیناً جب ہم خداوند کے پاک گھر میں آئے ہیں تو آج ہم بھائی مشتاق کے گھرانے کے ساتھ مل کر ان ساری نعمتوں کے لیے، ان ساری برکتوں کے لیے، ان تمام فضائل کے لیے آج ہم خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی مشتاق کے خاندان نے خدا کی نعمتوں کو گنا ہے، خدا کی نعمتوں کو یاد کیا ہے، اسی طرح جس طرح آج کی انجیل مقدس میں مقدسہ مریم خدا کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے، خدا کی بخشوں کو یاد کرتے ہوئے خدا کے نام کو مبارک کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ القادر نے، میرے خداوند نے، میرے مالک نے، میرے پروردگار نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یقیناً آج جب بھائی مشتاق کا خاندان ساری نعمتوں کو گنتے ہوئے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آج جو انجیل مقدس پڑھی گئی ہے یہ مقدسہ مریم کے الفاظ ہے، مقدسہ مریم کی ذاتی دعا ہے، مقدسہ مریم کا خدا کے ساتھ ذاتی تجربہ ہے۔ آج جب بھائی مشتاق کا خاندان خدا کی نعمتوں کو گنتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی انجیل مقدس کے الفاظ مقدسہ مریم کے الفاظ ہی نہیں ہے، بلکہ بھائی مشتاق کے خاندان کے یہ الفاظ ہیں، اور یہ بھائی مشتاق نے مناسب جانا ہے کہ اکیلا نہیں، خاندان کے ساتھ نہیں، بلکہ اسی طرح جب کسی عورت کا ایک درم جو ہے وہ کھو جاتا ہے تو اسے جب ڈھونڈتی ہے، جب پا لیتی ہے تو آس پاس کے پڑوس کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو بلاتی ہے اور خوشی مناتی ہے کہ مجھے میرا کھویا ہوا درم جو ہے وہ مل گیا ہے، آؤ میرے ساتھ خوشی کرو۔ اس لیے آج بھائی مشتاق کا خاندان اکیلا نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے عزیز و اقارب کو، دوستوں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو دعوت دی ہے کہ آج جو نعمتیں خدا نے مجھے دی ہیں، جو بخششیں خدا نے مجھے دی ہیں، آج ان نعمتوں کو گنتے ہوئے آج سارا گھرانہ، سارے دوست، سارے عزیز جو ہیں بھائی مشتاق کے ساتھ مل کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور ہماری روح ہمارے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی۔ عزیز مومنین، میں برادر پطرس سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی مشتاق کے جو ہے وہ کتنے بچے ہیں، تو مجھے بتا رہا تھا کہ 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا خدا نے انہیں عطا کیا ہے، اور میں 5 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا جو ہے وہ خدا نے انہیں عطا کیا ہے۔ اور جب یہ بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں، میں ابھی پوچھ رہا تھا آپ کو کہہ رہے کہ دوسرے بھائی کے بیٹے بچے ہیں، دوسرے بھائی کے، تو میں یقیناً میں ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا کہ اچھا کیا ہے کہ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بھی خدا کی برکتیں، جیسے خدا انہیں اولاد کی نعمت، جیسے جیسے خدا کی نعمت عطا کرتا رہا ہے، ویسے ویسے
ان کے گھر میں ترقی ہوتی گئی ہے، ویسے ویسے خدا کی نعمتیں جو ہے وہ بڑھتی جاتی رہی ہیں، اور آج بھائی مشتاق کا خاندان اپنے گھر کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ خدا کے حضور شکر گزاری کی عبادت کرتا ہے۔ اور عزیز مومنین، خدا کے کلام میں بیان کیا گیا ہے، زبور اس میں 127 زبور میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر خدا گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت لا حاصل ہے۔ اس لیے خدا نے جو ہے ان کا گھر بنایا ہے، خدا نے مدد کی ہے، خدا نے اپنی پروردگاری سے جو ہے ان کا ساتھ دیا ہے۔ اس لیے آج بھائی مشتاق کا خاندان اس برکت کو پا کر، اس نعمت کو پا کر جو ہے وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بہت دفعہ عزیز مومنین ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں شکر گزاری کراں گا تو خدا بڑا ہو جائے، ہاں بہت دفعہ میں اے شکر گزاری دے رہا ہوں، اے شکر گزاری میں کر رہا ہوں، لیکن عزیز مومنین جب بھی ہم خدا کے حضور کو شکر گزاری پیش کرتے ہیں تو نہ خدا بڑا ہوتا ہے اور نہ خدا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم خدا کے حضور کو شکر گزاری پیش کرتے ہیں تو خدا جو کامل ہے خدا ویسے ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی پروردگاری سے میل کرتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کے حضور کو شکر گزاری پیش کرتے ہیں تو میں نے کہا خدا کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم شکر گزاری لائیں یا نہ لائیں، لیکن ہم انسانوں کو نجات کے لیے فائدہ پہنچتا ہے، ہم انسانوں کو پتا چلتا ہے کہ وہ پروردگار ہے اور ہم اس کی ہاتھ کی کاراگری ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم خدا کے حضور کو شکر گزاری کرتے ہیں تو ہمیں نجات کے لیے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے عزیز مومنین آج کی جو پہلی تلاوت پڑھی گئی اس میں خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ کیسے ہم خدا کے حضور مسلسل شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ شکر گزاری کا عمل جو ہے ہمیشہ جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہو۔ یہ ہے عمل شکر گزاری کا کہ